یہ دوسرے مسلک والے جان کو آئے ہوئے ہیں وہاں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی انہیپی فیملی کے ممبران. اب ان کے ساتھ ایک سیز فائر ہوا ہے طالبان کے ساتھ, اس کی خیر کچھ وائلیشنز بھی ہوئی ہیں, لیکن یہ سیز فائر ہولڈ کرے گا عائشہ؟ کیونکہ اس وقت یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کے لیے. دیکھیے نا, یہ ملٹی فرنٹ ایک ہے انگیجمنٹ. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ رضا, میرا نہیں خیال کہ یہ ہولڈ کرے گا, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھا موقع ہے. ترکی اس میں ایک رول پلے کر رہا ہے, اور ترکی کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ تاجک, ناردرن الائنس اور خود طالبان جو ہیں, یہ تینوں مختلف پارٹیز جو ہیں وہ ترکی کو مانتی ہیں, اس کو اس کی ایک ان کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو کریں گے. اچھا, اب دیکھیں کیوں نہیں ہو پائے گا, اس کی ایک بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ طالبان کے اپنے اندر دراڑیں ہیں. کابل اور قندھار, کابل زیادہ پریگمیٹک ہے, قندھار میں مولانا ہیبت اللہ جو ہیں وہ زیادہ مذہبی ان کا ہے, وہ کبھی کبھار اپنا ڈنڈا بھی چلا دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں کیپیسٹی نہیں ہے ٹی ٹی پی کو ٹوٹلی کنٹرول کرنے کی, وہ ایک ایشو ہے. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے ذرا ٹیمپریچر کم ہو جائے گا, پھر کبھی کوئی حملہ ہوگا. اب یہ اگلے آنے والے 6-8 مہینے سال میں, اور آپ دیکھیں کہ جب پاکستان نے کابل پہ فضائی حملہ کیا, اور اس کے جواب میں افغانستان نے بھی جوابی کارروائی کی. یہ تاریخ میں شاید میرے خیال میں دوسری بار ایسا ہوا ہوگا کہ افغانستان کی طرف سے یوں کارروائی کی گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اور اندر جو ناراضگی ہے, یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں کابل پہ, اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا افغان, وہ ناراض بھی ہیں, پاکستان سے خفا بھی ہیں. تو ناراض لوگوں کو لے کے حملے کروانا, یا کوئی ایک گروپ جو ہے وہ لے کے ان کو چل پڑے, آسان ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک ٹیمپرری تو کنٹرول ہے, لیکن ابھی پرماننٹ کیا اس کا نکلے گا, یہ ابھی سوالیہ نشان ہے. جی, تو عائشہ اس میں ایک کمپلیکیشن تھوڑی سی ہے. میں پچھلے 2-3 دن سے اس کے اوپر بات بھی کر رہا ہوں مختلف لوگوں سے. اس میں ایک اینگل جو ہے وہ پشتون نیشنلزم کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جو کہ روایتی طور پہ اینٹی طالبان تھے, مثلا سیاسی حلقوں میں, سول سوسائٹی میں, وہ اب کہہ رہے ہیں جی, جیسے اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں میں تو خود طالبان ہوں, میں طالبان کا انفارمیشن منسٹر ہوں. حالانکہ اچکزئی صاحب کی پوری سیاست جو ہے وہ اینٹی طالبان فرنٹ پہ رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی جو پروگریسو پشتونز ہیں وہ بھی, کیونکہ وہ اس پاکستان کی جنگ جو ہے افغانستان کے ساتھ یا اسکرمشز کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور حملہ ہو رہا ہے پشتونوں میں. پہلے ہی پشتونوں میں بڑا رضا, میں آپ کو دیکھیں, آپ کو سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. دیکھیں ہمارے اپنے اندر مسائل ہیں, صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے. حافظ گل بہادر جو ہے وہ بہت زیادہ حملے کر رہا ہے. انفیکٹ حافظ گل بہادر نے جو تیزی دکھائی ہے وہ یہ ہے کہ بی ایل اے کو کاپی کرتے ہوئے اب وہ انہوں نے دیکھیں کیا کیا ہے. وہ ایک زمانے میں جو لوکل مالکس ہوتے تھے, لوکل لوگ ہوتے تھے, سویلین, ان پہ حملے کرتے تھے. اب وہ ٹوٹلی ہارڈ ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے اپنے علاقوں میں یہ ایک رنجش ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے کسی پروگرام میں کہا ہے کہ پچھلے 5-6 سال سے کوئی پشتون کور کمانڈر نہیں ہے. آپ کا اس وقت جو آئی جی کے پی ہے وہ شہباز شریف صاحب کا بندہ ہے, وہ خود پنجابی آپ لے کے آئے ہیں. تو لوگوں میں دراڑ ہے, لوگوں میں ایک ریزنٹمنٹ ہے. پھر وہ جو لبرل ایلیمنٹ تھے نا, جو کہ پشتون نیشنلسٹ جو آ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ہو سکتے تھے پشتون تحفظ موومنٹ والے, ان کو بھی آپ نے خاموش کرا دیا ہے, ان کو بھی دبا دیا ہے. سو وہ اور طالبان جو ہیں وہ بڑی چالاکی سے پشتون نیشنلزم کا کارڈ جو ہے, جو کہ پلے ہو سکتا ہے, وہ پلے کر رہے ہیں. آپ کے اپنے اندر مسائل ہیں. دیکھیں طالبان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے ہاں کنٹرول کریں. اپنے ہاں کنٹرول اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں میں ریزنٹمنٹ
بڑھ گئی ہے. سو جی یہ مسئلہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو پشتون نیشنلزم کا وہ جو دراڑ ہے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ کئی طریقے ہیں اس معاملے کو سالو کرنے کے. پاکستان نے جو ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی. دیکھیں یہ جو جیسے افغان جو تھے جو افغان کب سے بسے ہوئے ان کو بھی نکال دیا. دیکھیں ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ جیسے نیپال انڈیا کا ہے کہ بھائی نیپالی جو ہے ان کے پاس کارڈ ہوتا ہے مطلب کہ آپ آئیں کام کریں چلے جائیں. تو ایک انویسٹمنٹ جو تھی عام افغان کی ان پاکستان سیکیورٹی انسٹیبلٹی بڑی ضرورت ہے کہ اس آرڈنری افغان کو طالبان سے الگ کیا جائے. تو جب تک ہم وہ اسٹریٹجائز ہم نہیں کریں گے, ہم ایک ہی اس میں آپ سب کو ہانک دیں طالبان کو بھی افغان کو, تو آپ کے اپنے لیے پرابلم ہوگا. بالکل یہ پرابلم بن رہا ہے کیونکہ ہاں میں نے تو پشتون نیشنلسٹ کی بات کی ہے, پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ دیکھیں نا اسی لائن پہ, حالانکہ وہ پشتون نیشنلسٹ کارڈ نہیں کھیلتے ہیں سچ, لیکن اب وہ بھی جو صوبائی گورنمنٹ ہے کے پی میں اور خود عمران خان اور ان کی ساری پارٹی جو ہے وہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی نہ صرف آپریشن کی بھی مخالفت کرتے ہیں, وہ کھل کے طالبان کی حمایت میں ہے. تو یہ ایک میرے خیال سے یہ ایک زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. رضا دیکھیں میرے نہیں خیال کہ یہ جو ہے یہ کوئی میجر مسئلہ کھڑا کرے گا. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا اگر آپ پاس آئی جی صوبے کا آپ نے پنجابی لگایا ہوا ہے, اب پنجاب کی پولیس سے فیڈرل گورنمنٹ کی پولیس سے آپ کنٹرول کر رہے ہیں تو آپ اپنے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان کی تو اسٹریٹجی یہی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ شور و غل مچاتے رہو, ڈسٹربنس کرو, اور اس ڈسٹربنس کے آڑ میں مطلب یہ کہ گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اور عاصم منیر دونوں کو کے لیے مسئلے کریٹ کرو. تو ان کی بھی نیت جسے کہتے ہیں نا کہ اچھی نہیں ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو گورننس پرابلم ہے نا اس سے زیادہ بڑا یہ ہے کہ آپ کس طرح اس معاملے کو مینیج کر رہے ہیں. اس کی جو کمبینیشن بنتی ہے وہ زیادہ معاملے کو خراب کرتی ہے. ٹھیک, اچھا عائشہ اس میں ایک اور نقطہ جو وہ کرنے والی بات ہے وہ ہے ایک تو خیر انڈیا اینگل پہ تو ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے, وہ ذرا ایگزیجریٹڈ بھی ہے, مگر عائشہ اس میں جو آپ یہ بتائیے کہ چین اور امریکہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ اسٹیبلٹی آئے افغانستان میں, اور ترکی بھی اب ایک رول پلے کر رہا ہے. آپ کس حد تک سمجھتی ہیں کہ چائنا اور یو ایس اے جو ہے وہ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں افغان طالبان کو ذرا مت دینے کے لیے, یا وہ سنیں گے ان کی بات؟ میرا نہیں خیال جی. دیکھیں چائنا اور یو ایس کو اکٹھا نہ کریں کیونکہ اس وقت وہ جو بگرام میں آنا چاہتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اور سنا ہے کہ کابلی جو گروپ ہے وہ انگیج کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ کہ بھئی پیسے لے کے, کیونکہ پیسے کی ضرورت تو ہے انہیں چلانے کے لیے. اور کابل جو ہے وہ قندھار کے مقابلے میں زیادہ پریگمیٹک ہے. اچھا وہ کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ وہ آنا چاہ رہے ہیں تاکہ چائنا پہ نظر رکھ سکیں, ایران پہ نظر رکھ سکیں, کنٹرول کر سکیں. اب یہ تو چائنا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. چائنا دیکھیں تھیوریٹکلی چائنا بالکل پیس چاہتا ہے, لیکن اگر امریکہ اندر آ رہا ہے تو ان کے لیے بھی جو ہے مسائل زیادہ انکریز ہوتے ہیں. سو ان کو اکٹھا آپ نہ کریں تو بہتر ہے. جی اکٹھا نہ کریں تو بہتر ہے, لیکن میں صرف اتنی سی عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوئی میڈیشن اگر ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی تو ساروں کے انٹرسٹ یہی ہے نا کہ سینٹرل ایشیا بھی ساتھ ہے, روس بھی چاہتا ہے اسٹیبلٹی ہو, یہ بڑی پاورز ہے دنیا کی, مطلب چاہے وہ رضا تھیوریٹکلی یہ سب بڑا اچھا لگتا ہے, کتاب پہ اور پیپر یہ سب ہے کہ جی سارے چاہتے ہیں, لیکن بات یہ کہ یہاں ان کے اپنے انٹرسٹ کلیش کر رہے ہیں نا. سو کون کس کو کنٹرول کرے گا, کون کس گروپ سے. اور آپ یہ مت بھولیں کہ اس وقت طالبان ایک نیٹ ورک ہے, ایک سنگل بندے کی کنٹرول پارٹی نہیں ہے. تو اس میں کون کس سے کیا بات کر رہا ہے, جسے کہتے ہیں لاٹ گیٹس لاسٹ ان ٹرانسلیشن.
جی بالکل بالکل، یہ بات تو درست ہے، مگر یہاں بھی عائشہ یہ تھوڑی سی جو ہم نے اتنی 40 سال انویسٹمنٹ کی ہے نا لوگوں کو دماغ میں ڈالنے کی، طالبان کی حمایت کی اور ان کی کوئی گلوریفیکیشن اتنی زیادہ کی ہے. مجھے یاد ہے نیشنل ایکشن پلان کا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ گلوریفیکیشن آف ایکسٹریمسٹ اور ایکسٹریمزم اس کو بھی کاؤنٹر کیا جائے گا. کچھ نہیں ہوا خیر، کیونکہ وہ گلوریفیکیشن اب تو ایک اچھے خاصے حلقے جو ہیں وہ طالبان کو پھر سے گلوریفائی کرے. یہ بتائیے کہ اس سلسلے میں یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں گلوریفیکیشن ان کی کیسے ہم کم کریں، میڈیا میں، ایجوکیشن سسٹم میں، پاپولر کلچر میں، نیریٹیوز، پولیٹیکل نیریٹیوز میں. یہ اس میں سیاسی پارٹیوں کا رول زیادہ ہے یا یہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے؟ دیکھیے جی، دونوں کے انٹرسٹ میں ہے نا، دونوں مل کے کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے تو سب کچھ ختم کر دیا نا. ہاں جو آپ کے ہاں لبرل آرگیومنٹ تھا، آپ نے وہ لوگ جو کہ لبرلزم کی اور جو کب سے طالبان کو اپوز کرتے تھے، ان لوگوں کو چن چن کے اپنے ملک سے ہی نکال دیا. اور آپ کے ہاں بات کرنے والا جس کی کیپیسٹی ہو، آپ نے تو خود گاندھی صاحب کا ذکر کیا. اب جب آپ کے ہاں وہ انوائرمنٹ ہی نہیں جہاں کے ایک دوسری بات کہنے والا، ایک الٹرنیٹیو مذہبی نیریٹو دینے والا، جسے کہتے ہیں کہ کھلے طریقے سے بات کر سکے، تو آپ کیا ایکسٹریمزم کو پش کریں گے؟ ہاں، تو بس یہی ایک سلسلہ ہے. بہرحال آ جاتے ہیں ذرا ایسٹرن فرنٹ پہ. یا میں آپ کو ایک اور اگزامپل بتاتا ہوں. ایک صاحب ہیں انجینئر محمد علی مرزا، جو کہ یوٹیوبر ہیں اور تبلیغ کرتے رہے ہیں، مطلب سکولر ہیں اب اسلام کے، دین کے، حدیث کے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ان کو بھی توہین مذہب میں بند کر کے آج کل جیل میں ڈالا ہوا ہے. اب یہ تو حال ہوا ہے. غامدی صاحب بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں باہر امریکہ میں. اس سے پہلے بھی جو اس طرح کے مذہبی طبقے کے اندر جو ریشنل سوچ والی تھوڑی بہت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی سائڈ لائن کیا ہوا ہے. تو ریاست کو ان کے لیے بھی تو کچھ عائشہ وہ کرنا ہوگا. لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی. دیکھیں، ایک جنرل فیض صاحب تھے جنہوں نے 2017 میں ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدے پہ دستخط کیے ہوں گے. عائشہ، آپ اس ادارے کی اسکالر ہیں اور آپ نے زیادہ ڈاکیومنٹس دیکھے ہوں گے مجھ سے، لیکن میں نے آج تک کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں دیکھا کہ ایک آئی ایس آئی کا نمبر 2 جو ہے وہ ایک مذہبی تنظیم کے ساتھ کسی معاہدے کے اوپر دستخط کر رہا ہے، کوئی ضمانتیں کر رہا ہے، پھر بعد میں وردی والے آ کے پیسے بھی بانٹ رہے ہیں. تو دیکھیں نا، یہ بھی ایک ایسا سلسلہ ہے نا، کیونکہ آج یہ فیصلہ کر رہے ہیں، چلے آج کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کر لی ہے، کل کو جو آئیں گے وہ کہیں گے چلو جی دوبارہ ان کو نکالو، ایکٹیویٹ کرو. یہ سلسلہ جو ہے، اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ تو پھر سیاسی پارٹیاں یا پارلیمنٹ یا ان کے پاس ہونی چاہیے. اور وہ کیسے اس کو کیونکہ الٹیمیٹلی وہ خیر خود بھی انتہا پسندی کے شوقین ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے نا. مطلب یہ کہ بیوروکریٹس کی، میں سول اور ملٹری دونوں بیوروکریٹس کی بات کروں، کیونکہ سول والے بھی ماشاءاللہ یہی کام کرتے ہیں، پولیس والے اور دیگر. تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا کیا ہم بندوبست کریں؟ یہ تو لمبا معاملہ ہے، ہاں اور ایک ایسے وقت میں جبکہ جو میجر ایک ادارہ ہے کہ جس کے سے تعلق فیض حمید صاحب کا تھا، تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو آپ اکاؤنٹیبلٹی کیسے لیں گے؟ یہی بات ہے. اور سیاست دانوں کو تو دیکھیں نا، بند کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. یہی کسی سیاسی نے کیا ہوتا نا دستخط، تو ابھی ان کو بھی جو ہے نا اندر کیا ہوتا ہے، 8-10 FIRs درج ہوئی ہوتی. اچھا، اینی وے، ایک تو ملک کے اندر یہ تو ایک مسلک کی انتہا پسندی